بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے مولوی صاحب کہاں رہ گئے؟ اس نے بڑبڑا کر کہا تھا، اور پھر ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھ کر جیسے مولوی صاحب کو ڈھونڈنا چاہا تھا، جو شاید ابھی آئے ہی نہیں تھے۔ اتنے فون کر چکی ہوں مگر مجال ہے جو ایک بار مولوی صاحب نے کال اٹھائی ہو۔ وہ غصے میں خود ہی بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ ایک تو اس نے اتنا نیکی کا کام کیا تھا کہ دو محبت کرنے والوں کو ملانے جا رہی تھی، مگر جتنی جلدی وہ یہ کام کرنا چاہ رہی تھی اسے اتنی ہی دیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ مولوی صاحب نہیں آئے؟ اپنے پیچھے سے آتی بھاری مردانہ آواز پر وہ خوف سے اچھل کر چیخ پڑی اور سرحد سے پیچھے کو پلٹی۔ ڈرا دیا مجھے، اس نے اپنے پیچھے کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا، جو کہ کوئی انسان نہیں، ایک جن تھا، بے حد بھیانک جن، مگر اسے اس جن سے کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ معاف کرنا، میں بس مولوی کا پوچھنے آیا تھا۔ میری دلہن بہت بے قرار ہو رہی ہے شادی کے لیے۔ وہ چاہتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ شادی ہو جائے، اس سے پہلے کہ کچھ برا ہو یا کوئی نئی مصیبت پڑے۔ اس جن نے سنجیدگی سے کہا تھا، جس پر نیلم نے اس کے سفید رنگ آنکھوں کو دیکھ کر جھرجھری سی بھری۔ نہیں، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تم جا کر میری دوست کے پاس بیٹھو، میں بس ابھی ہی مولوی کو لے کر آتی ہوں۔ نیلم نے کہا تو وہ جن سر ہلاتا ہوا واپس کمرے میں اپنی دلہن کے پاس چلا گیا، جس سے کچھ دیر بعد اس کا نکاح ہونے والا تھا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے میاں بیوی بن جانے والے تھے۔ اس جن کے جاتے ہی نیلم نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا کہ وہ اس سے زیادہ نہ سہی، مگر کچھ خوفزدہ تھی۔ حالانکہ وہ جن اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، مگر پھر بھی اسے اس جن سے تھوڑا سا خوف مسلسل محسوس ہوتا ہی رہا تھا، جسے وہ بھگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سنو بیٹا، وہ جو اپنی سوچوں میں گم اسی جن کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی، اپنے پیچھے سے آنے والی مردانہ آواز پر ایک بار پھر خوف سے بلند آواز میں چیخ اٹھی، اور اس کے پیچھے ہی وہ مرد بھی چیخ اٹھا جسے اس نے مخاطب کیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ چیخی کیوں؟ وہ مرد جو کہ مولوی ہی تھا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خوف پر قابو پاتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر نیلم کو اندازہ ہوا کہ وہ اس مولوی کو انجانے میں کافی ڈرا چکی تھی۔ کچھ نہیں، آپ کے اچانک مخاطب کرنے سے میں ڈر گئی۔ آپ اندر چلیے، اندر دلہا دلہن آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نیلم نے اپنی سانسیں اور لہجہ ہموار کرتے ہوئے خود کو سنبھال کر کہا، تو وہ مولوی گہرا سانس بھر کر مطمئن ہوتا اس کی تقلید میں اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں دلہا اور دلہن موجود تھے۔ نیلم کے پیچھے ہی وہ مولوی رجسٹر اٹھائے کمرے میں داخل ہوا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ دلہا دلہن پر پڑی، وہ خوف و دہشت سے چیخ اٹھا، کیونکہ اس کے سامنے نیلم ایک 21 سالہ خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، جو بے حد شوق اور شرارتی تھی۔ نئے نئے پنگے لینا اور ہر کام میں ٹانگ اڑانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ یہی نہیں، ہر بات کی ٹوہ لینا بھی اس کی عادت میں شامل تھا۔ جہاں وہ بے حد حسین تھی، وہیں کچھ الڑ سی بھی تھی، جو کوئی کام کر دینے کے بعد سوچتی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے، یعنی کہ کوئی کام کرنے سے پہلے وہ بالکل بھی نہیں سوچتی تھی۔ نیلم اپنے ماں باپ کی بے حد لاڈلی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ اس کے گھر میں کچھ 5 افراد تھے، اس کے ماں باپ، اس کے 2 بڑے بھائی اور وہ خود۔ اس کا سب سے بڑا بھائی جو کہ 27 برس کا تھا، سعودی عرب میں رہتا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ کمائی کی غرض سے بیرون ملک جا کر بس گیا تھا، مگر سال میں ایک چکر ضرور لگاتا تھا اور 1 مہینہ گھر پر ہی رہ جاتا تھا۔ اس سے چھوٹا بھائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اٹلی چلا گیا تھا تاکہ کام بھی کر سکے اور ملکوں گھوم بھی سکے۔ وہ 2 سال میں ایک چکر لگا پاتا تھا، اور بڑے بھائی سے 2 سال چھوٹا یعنی 25 برس کا تھا، اور ان دونوں سے چھوٹی نیلم تھی، جو سب کو بے حد لاڈلی اور شوخ و چنچل سی تھی۔ نیلم اس وقت یونیورسٹی کی طالب علم تھی اور دوسرے سمسٹر میں تھی۔ آج کل یونیورسٹی سے گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، تو وہ گھر میں ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ اس کے والدین نے کہا تھا وہ اپنے ننیال یا ددیال میں جا کر چھٹیاں گزار لے، مگر اس نے صاف طور پر منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ یہ وقت گزارنا چاہتی ہے، جس پر باقی سب بھی چپ کر گئے تھے۔ اس کے بڑے دونوں بھائیوں کی منگنیاں ہو چکی تھی اور دونوں کی شادیاں اگلے سال متوقع تھیں۔ جب دونوں بھائی اکٹھے گھر پر پائے جاتے
نیلم کے بڑے بھائی کی منگنی اس کی خالہ زاد سے ہوئی تھی، جبکہ بڑے سے چھوٹے بھائی کی منگنی اس کے چچا کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ یہ رشتے نہ صرف بڑوں بلکہ بچوں کی رضامندی سے جوڑے گئے تھے، جس پر سبھی خوش اور مطمئن تھے اور بے صبری سے ایک سال گزرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ جلدی سے یہ وقت گزرے اور ان کی شادیاں ہوں۔ نیلم کو بھی بہت شوق تھا کہ ان کے گھر میں کسی کی شادی آئے، اور وہ بھی بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب اس کے دونوں بھائی گھر پر ہوتے اور وہ ان کی شادی اٹینڈ کر رہی ہوتی۔ اس کے والد کی ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان تھی جہاں وہ سارا دن مصروف رہتے۔ نیلم کے بھائیوں نے کہا تھا کہ وہ اب اس عمر میں کام نہ کریں بلکہ آرام کریں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی تھی کہ سارا دن گھر پر فارغ بیٹھنا ان کے بس کی بات نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ یہیں اسی دکان میں مصروف رہیں، جس پر سبھی نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ نیلم کی ماں ایک گھریلو اور سادہ خاتون تھی جو زیادہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی تھی، اور اپنے بچوں سے ہی نہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں، دیوروں اور جیٹھ کے بچوں سے بھی بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کی زندگی یوں ہی سہل سی گزر رہی تھی۔ نیلم کے ابا دکان پر تھے، جبکہ اماں ہمسائی کی طرف گئی تھی اور بھائی دونوں بیرون ملک تھے۔ ایسے میں وہ گھر میں اکیلی تھی اور تھی بھی یونیورسٹی سے چھٹیاں، تو وہ بے انتہا اکتاہٹ کا شکار تھی۔ کچھ دیر فون پر اپنی سہیلیوں سے گپیں ہانکتی رہی، اور پھر جب ساری باتیں بھی ختم ہو گئیں تو اٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی۔ ابھی وہ ٹی وی دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک زوردار دھڑام کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جس پر وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن تبھی اسے محسوس ہوا کہ یہ آواز چھت سے آئی تھی۔ ابھی وہ اٹھتی کہ چھت پر کسی کے چلنے اور بھاگنے کی آوازیں سنائی دیں، جس پر وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ ان کا گھر 2 منزلہ تھا، اوپر بھی 2 کمرے اور ایک کچن تھا، اور نیچے بھی 2 کمرے اور ایک کچن تھا، لیکن نیچے والی منزل پر ایک بیٹھک اضافی تھی۔ یہ آواز چھت یعنی اوپر والے کمروں کے فرش سے آئی تھی۔ وہ کچھ دیر شش و پنج کا شکار رہی، مگر پھر ایک دم فیصلہ کرتی ہوئی اٹھی اور جوتا پہن کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی اور محتاط انداز میں دونوں کمرے اور کچن چیک کرنے لگی، مگر اسے کہیں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ابھی وہ کندھے اچکا کر واپس مڑنے کو تھی جب اسے نیلے رنگ کے سیاہ مائل کے قطرے اس کے فرش پر نظر آئے، جنہیں دیکھ کر وہ چونک اٹھی اور نیچے بیٹھ کر غور سے ان نیلے سیاہ مائل کے قطروں کو دیکھنے لگی، مگر جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ نیچے جھک کر انہیں سونگھنے لگی، جس پر اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ بو بالکل ویسی ہی بو تھی جیسی خون کی ہوتی ہے۔ وہ گاڑھا سا نیلا سیال مایا بھی خون جیسا ہی دکھ رہا تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ خون لال رنگ کا ہوتا ہے جبکہ وہ سیال مایا نیلے رنگ کا تھا۔ نیلم نے اس نیلے سیال مایا کے قطرے کا تعاقب کرنا جاری رکھا، اور یوں ہی ان قطروں کا تعاقب کرتی کرتی وہ سیڑھیاں چڑھ کر کھلی چھت پر چلی آئی، جہاں اسے نیلے رنگ کے اسی سیال مایا کا ڈھیر ملا جس کا تعاقب کرتے وہ یہاں تک چلی آئی تھی، لیکن یہاں پوری چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پوری چھت کا جائزہ لے کر نیچے واپس آئی جب اچانک اسے کسی کے سسکنے کی آوازیں سنائی دی، ایسے جیسے کوئی کراہ رہا ہو۔ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دھیان لگایا تو محسوس ہوا کہ وہ آوازیں اوپر والے پورشن کے سامنے والے کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھی اور کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک بیڈ روم تھا جس میں خوبصورت سا فرنیچر سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے یہاں آتے ہی اسے واضح طور پر کسی لڑکی کی سسکیاں اور کراہیں سنائی دے رہی تھیں، اور یہ آوازیں بیڈ کی دوسری طرف سے آ رہی تھیں جہاں سے اسے کسی لڑکی کا بالوں بھرا سر بھی نظر آ رہا تھا۔ اسے یہ حیرت و پریشانی نے آن گھیرا کہ یہ لڑکی اندر کیسے آئی، کہ باہر کا گیٹ بند تھا اور چھت کا دروازہ بھی بند تھا، اور اگر بالفرض چھت کا دروازہ کھلا بھی ہوتا تو وہ اتنی بڑی 4 دیواری کو پھلانگ کر کبھی بھی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ یہی سب سوچتی ہوئی وہ تیزی سے اس لڑکی کے قریب آئی، مگر اس کے قریب آتے ہی خوف سے چیخ اٹھی، کیونکہ اس لڑکی کا پورا بازو اور کمر زخمی تھے، لیکن اس کا خون لال رنگ کا نہیں بلکہ نیلے رنگ کا تھا، جو اس کے چونکنے کا سبب بنا۔ اس کے چیخنے پر اس لڑکی نے سر اٹھا کر نیلم کو دیکھا تو نیلم اسے دیکھتی رہ گئی، جو پریوں جیسا حسن رکھتی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئی؟ نیلم اتنا پوچھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے زخموں کا معائنہ کرنے لگی۔
میں میری مدد کرو، اس لڑکی نے لڑکھڑاتے لہجے سے کہا۔ مدد تو میں کروں گی، مگر یہ بتاؤ تم ہو کون اور اندر کیسے آئی؟ نیلم نے ایک بار پھر سوال کرتے ہوئے سہارا دے کر اٹھایا اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ وہ لڑکی مسلسل کراہ رہی تھی، جیسے بے انتہا تکلیف میں ہو۔ یہ تمہارا خون نیلا کیوں ہے اور تم اتنی زخمی کیسے ہو؟ نیلم نے اسے چپ دیکھ کر پھر سے پوچھا اور اس کا زخم صاف کرنے لگی تاکہ خون صاف کر کے اس کے بینڈیج کر سکے۔ ابھی وہ اس کا خون صاف کر کے اس کی بینڈیج ہی کر رہی تھی جب اچانک خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں، کیونکہ اس لڑکی کا روپ بدل رہا تھا جو اس کے خوف کا باعث بن رہا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ پیروں کا رنگ بدل کر گورے سے گہرا کالا ہو گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی بے حد لمبے ہو گئے تھے۔ وہاں سے ہوتی اس کی نگاہ اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو بے ساختہ چیخ کر پیچھے کو کھسکی، کیونکہ اس لڑکی کا 14ویں کے چاند کی طرح کا چمکتا دمکتا چہرہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں گہری کالی ہو چکی تھیں، چہرے کا رنگ بھی گہرا کالا اور دانت کافی نوکیلے اور لمبے ہو گئے تھے۔ اس کے عجیب سے کھردرے چہرے کے ساتھ سر پر نظر آتے دو لمبے اور نوکیلے سینگ نیلم کے دل میں عجیب ہی خوف پیدا کر رہے تھے۔ اس کا لباس بدل کر مکمل سیاہ ہو گیا تھا اور بال لمبے کمرے میں نیچے تک جا رہے تھے۔ خوف سے نیلم اپنی جگہ جمی کی جمی رہ گئی کہ ذرا سی بھی حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، جبکہ خوف سے حلق سے آواز بھی نکلنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں سامنے بیٹھی لڑکی پر جمی ہوئی تھی، جو انسان تو بالکل نہیں تھی بلکہ وہ ایک جنزادی تھی، خوفناک جنزادی۔ تبھی تو اس کا خون نیلے رنگ کا تھا، اور یہی نہیں بلکہ وہ ان کے گھر میں اپنے جادو کے ذریعے ہی گھسی تھی۔ نیلم خوف سے زد پڑتی اس کو دیکھتی اپنی ہی سوچوں میں کھوئی تھی، جب اس کی کراہتی ہوئی آواز پر چونکی، میری مدد کرو، میں مر جاؤں گی۔ وہ لڑکی کرا کر اسے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ نیلم چونک کر ہوش میں آئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے خون بہاتے زخموں کو دیکھنے لگی۔ وہ کیسے اس کی مدد کرتی؟ اسے اس جنزادی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری مدد کرو، اس جنزادی نے پھر سے کہا تو نیلم نے اس جنزادی پر ترس کھاتے ہوئے خود پر قابو پایا اور گہرے گہرے سانس بھر کر اپنے خوف کو دور بھگایا اور پھر کھسک کر اس کے قریب آئی، اس کے زخموں کا معائنہ کرنے لگی۔ اس کا معائنہ کر کے وہ اٹھنے لگی جب اس کی نظر اس جنزادی پر پڑی جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس نے سکون کا سانس بھرتے ہوئے اسے اپنی پوری طاقت لگا کر کھینچ کر کارپٹ پر سیدھا کر کے لٹایا اور پھر نیچے کی جانب بڑھی۔ وہ نیچے سے فرسٹ ایڈ باکس اور پانی لے کر اوپر آئی، پھر پانی کے ذریعے اس کے زخموں کو صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کرنے لگی اور پھر فرسٹ ایڈ باکس سائڈ پر رکھ کر اس کے چہرے پر پانی چھڑکنے لگی، جس پر وہ کچھ کسمساتی ہوئی ہوش میں آئی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے زخموں کو پٹیوں میں لپٹا دیکھ کر نیلم کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس جنزادی نے کہا تو نیلم سر ہلاتی ہوئی نیچے آئی اور اس کے لیے کھانا نکالنے لگی، مگر پھر یاد آیا کہ وہ ایک جنزادی تھی۔ یقیناً وہ عام انسانوں کی طرح دال سبزی نہیں کھاتی ہوگی، کیونکہ جنات تو گوشت یا ہڈیاں ہی کھاتے ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے فریج سے گوشت کا تھیلا نکالا اور پھر گوشت کو ٹرے میں رکھ کر واپس اوپر کے جانب بڑھی۔ اوپر آ کر اس نے اس جنزادی کو دیکھا جو آنکھیں موند کر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لو، نیلم نے گوشت اس کے سامنے رکھا تو اس نے آنکھیں کھول کر نیلم کو دیکھا اور پھر تیزی سے گوشت کھانے لگی، جبکہ اس کو کچا گوشت کھاتے دیکھ کر نیلم کا دل خراب ہونے لگا، کچھ خوف بھی تھا۔ تبھی وہ تیزی سے جا کر اس سے کافی دور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، اس جنزادی نے گوشت کھاتے ہوئے دور بیٹھی نیلم کو مخاطب کر کے کہا۔ میں ڈر تو نہیں رہی؟ نیلم نے کندھے اچکا کر بے خوفی سے کہا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ اندر ہی اندر اس جنزادی سے خوف کھا رہی تھی۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، یہ بات ثابت کرنے کو وہ جا کر اس جنزادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس جنزادی نے گوشت کھا کر ایک بار پھر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ نیلم بھی اس کے قریب ہی کارپٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم کون ہو اور یہ اتنی زخمی کیسے ہو گئی؟ نیلم نے اس کے زخموں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ محبت کرنے کی سزا ملی ہے مجھے، اس جنزادی نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ تو نیلم نے حیرت سے دیکھا، محبت کی سزا؟ جنات بھی محبت کرتے ہیں کیا؟ نیلم نے یوں پوچھا جیسے محبت کرنا صرف انسانوں کا ہی حق ہے۔
محبت پر کون سا مخلوقات کا نام لکھا ہے کہ یہ مخلوق کر سکتی ہے اور یہ نہیں؟ محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور ہر کسی کے سامنے ظالم سما جاتا ہے، جیسے میرے سامنے آ گیا۔ اس جنزادی نے تکلیف بھرے لہجے میں کہا تو نیلم کو مزید سب کچھ جاننے کا تجسس ہوا۔ مجھے پوری بات بتاؤ نا، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، نیلم نے کہا تو اس جنزادی نے غور سے اسے دیکھا، جس پر نیلم کچھ گڑبڑا سی گئی۔ مجھے اس کا تو کچھ تجربہ تو نہیں ہے، مگر ایک انسان ہی دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ نیلم نے عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہا، مگر میں تو جنزادی ہوں، اس جنزادی نے کہا تو نیلم کچھ خجل سی ہوئی کہ وہ غلط محاورہ استعمال کر گئی تھی، مگر پھر دانت نکال کر بولی کہ اس بار ایک انسان ایک جنزادی کی مدد کر دے گا۔ نیلم کی بات سن کر اس جنزادی نے گہرا سانس بھرا۔ میرا نام حلیمہ ہے اور میں ایک جنزادی ہوں۔ ہمارا قبیلہ پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے۔ ہم لوگ امن و امان سے جی رہے تھے، مگر پھر کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ایک اور قبیلہ آ کر آباد ہو گیا جو کہ جنات کا تھا۔ وہ بھی وہیں پر بسنے لگے، مگر آہستہ آہستہ ہمارے استعمال کی کئی چیزیں چوری ہونے لگیں۔ ہماری اس قبیلے سے شروع ہی سے نہیں بنی تھی اور اکثر چھوٹی موٹی لڑائیاں اور جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، جس کی وجہ سے دونوں قبیلوں کے جنات ایک دوسرے سے بات کرنا بھی حرام سمجھتے تھے۔ بات زبانی کلامی لڑائیوں تک رہتی تو ٹھیک تھی، لیکن پھر اس قبیلے کے جنات ہماری چیزیں چرانے لگے، جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم مزید لڑائیاں نہیں لڑنا چاہتے تھے، اس لیے چپ چاپ یہ سب برداشت کرنے لگے اور فیصلہ کر لیا ہم اپنے قبیلے کے جنات سمیت کہیں اور جا کر بس جائیں گے۔ ہم لوگ وہاں سے کہیں اور جانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے جب میں یوں ہی باہر ٹہلنے اور گھومنے پھرنے نکل گئی۔ وہاں میری ملاقات ایک جن سے ہوئی جو میری ہی عمر کا تھا، اور پھر ہماری اکثر ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اس کا نام وہاب تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمارے دشمن قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، نہ ہی وہ میرے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی ہو گئی اور پھر یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور پھر ہمارے اس جگہ سے جانے کے دن بھی نزدیک آ گئے تھے۔ تبھی میں نے اسے بتایا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں یہ بھی بتا دیا، اور پھر میرے بتانے کے ساتھ ہی ہم دونوں پر ایک دوسرے کی حقیقت کھلی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے دشمن قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پھر چاہے کسی اور دنیا سے تعلق رکھتے ہوتے یا کسی اور دشمن قبیلے سے، ہماری محبت ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے تھے اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے بات کی تاکہ ہماری شادی ہو سکے، لیکن نہ صرف میرے بلکہ اس کے قبیلے والوں نے بھی دو ٹوک انکار کر دیا کہ ہماری شادی نہیں ہو سکتی، اسی لیے ایک دوسرے کو بھول جائیں۔ مگر ہم نے جھوٹی محبت نہیں کی تھی کہ بھول جاتے، اسی لیے ہم نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، اور جس رات ہمارے قبیلے کو اس پہاڑی علاقے سے کوچ کرنا تھا اسی رات ہم دونوں وہاں سے بھاگنے لگے، مگر ہم دونوں قبیلوں کے سرداروں نے ہمیں بھاگتے ہوئے پکڑ لیا، اور پھر دونوں قبیلوں کے جنات میں گھمسان کا رن پڑ گیا اور سبھی آپس میں الجھنے لگے۔ اسی لڑائی میں میں بھی شدید زخمی ہوئی اور اسی زخمی حالت میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، کیونکہ اگر میں نہ بھاگتی تو شاید میرا سردار مجھے جان سے مار ڈالتا۔ اس لڑائی میں وہاب بھی بے حد شدید زخمی ہوا تھا اور وہ میرے ساتھ وہاں سے بھاگنے والا تھا، مگر اس کے قبیلے کے جنات نے اسے بھاگنے کی مہلت نہیں دی، جس کی وجہ سے مجھے اکیلی کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور میں بچتی بچاتی یہاں آ گئی۔ اب نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا، مجھے اس کی فکر ہے، مگر میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ حلیمہ جنزادی اسے سب کچھ بتا کر چپ ہوئی تو نیلم نے افسوس سے گہرا سانس بھرا۔ تم فکر مت کرو، وہ جہاں بھی ہوگا ٹھیک ہوگا، اور اگر تمہاری محبت سچی ہے تو وہ تمہارے پاس لوٹ آئے گا۔ نیلم نے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اب تم یہاں آرام کرو، میں نیچے جاتی ہوں، میری امی آ گئی ہوں گی، اور ہاں نیچے مت آنا، کہیں میرے والدین تم سے ڈر ہی نہ جائیں۔ نیلم نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی بیڈ پر جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے لگی۔ باہر آ کر نیلم نے جگہ جگہ بکھرے اس جنزادی کے خون کو صاف کیا اور پھر خود بھی نیچے آ گئی جہاں اس کی ماں آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں تھی تم؟ اس کی ماں نے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، چھت پر ایک بلی آ گئی تھی
उसे ही भगाने गई थी। नीलम ने अपने चेहरे को हशाश पशाश बनाते हुए कहा तो वो भी सर हिला गई और उसे हमसाई की बेटी की बातें बताने लगी, जिनके घर से वो अभी होकर आई थी। उनकी हमसाई की बेटी की शादी थी और उन्होंने नीलम को भी उस शादी में मदऊ किया था। वो कुछ देर बैठी उनसे बातें करती, फिर कपड़े डिसाइड करती रही कि वो किस तकरीब में कौन सा लिबास पहनेगी। कुछ देर बातों में मसरूफ रहकर फिर वो किचन की जानिब बढ़ गई थी ताकि रात का खाना बनाने की तैयारी हो सके। खाना बनाने के लिए सब्जियां वगैरह काट कर उसने खाना बनाना शुरू कर दिया, मगर खाना बनाने के दौरान भी वो उसी जिनजादी हलीमा और उसके आशिक जिनजादे वहाब के बारे में सोचने लगी। जो कुछ भी हलीमा जिनजादी ने बताया था उसे वो किसी फिल्म की कहानी ही लगी थी, क्योंकि ऐसा सब कुछ उसने फिल्मों, ड्रामों या किस्से कहानियों में ही देखा, पढ़ा और सुना था। कभी अपनी आंखों से ऐसा कुछ देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। तभी वो अब दुआ कर रही थी कि जल्द ही वो जिनजादा वहाब जिनजादी हलीमा के पास लौट आए और उनकी मोहब्बत अमर हो जाए। 1.5 घंटे में खाना बनाने के बाद उसने सारा खाना ढक दिया था। कुछ ही देर में उसके अब्बा भी दुकान से आ गए तो उन्होंने मिलकर खाना खाया। उसके बाद नीलम ने सारे गंदे बर्तन धोकर शेल्फ पर रखे। कुछ देर बैरून मुल्क बसने वाले भाइयों से बातें की और फिर वो सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चल दिए। कमरे में आकर वो बिस्तर पर जल्दी सोने के लिए लेट गई थी। वो गहरी नींद में सोई हुई थी जब अचानक उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, ऐसे जैसे कमरे में उसके अलावा भी कोई मौजूद हो। उसने मंदी मंदी आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था, मगर अब उसे अजीब सी घिन और हब्स सी महसूस हो रही थी। उसने छत पर चलते पंखे को देखा जो अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा था, मगर फिर भी उसे गर्मी का एहसास शिद्दत से हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है, मगर ताज्जुब व हैरत की बात यह थी कि वहां उसके अलावा कोई भी नहीं था। फिर उसे ये एहसास क्यों हो रहा था? वो अपनी जगह से उठी और घूम फिर कर कमरे के हर कोने का भरपूर अंदाज से जायजा लेने लगी। अभी वो दरवाजे की जानिब देख ही रही थी जब अचानक ठाक की आवाज कमरे में गूंजी। वो खौफ से चीखती उछलकर पीछे मुड़ी तो देखा कि खिड़की के पट जोर से आपस में बज रहे थे। उसने खौफ से बेकाबू होकर धड़कते दिल पर हाथ रखा और अपनी सांसों को एतदाल पर लाने लगी, जो एक ही पल में बेहद फूल चुकी थी। उसने डरते डरते आगे बढ़कर खिड़की को बंद किया और फिर वापस कमरे के वस्त में आकर कमरे को गौर से देखने लगी। अब उसे ना जाने क्यों खौफ सा महसूस हो रहा था, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ना ही उसे ऐसा कोई एहसास हुआ था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। वो खौफ से जर्द पड़ती, खुश्क होता हलक लिए। जैसे ही पलटी ये देखकर उसका दिमाग चकरा गया कि उसके पीछे कोई भी नहीं था। पीछे देखकर वो एक बार फिर उसी तरफ पलट गई, मगर उस जाने पलटते ही खौफ से उसके मुंह से चीखों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। सामने का मंजर बेहद भयानक था, क्योंकि उसके सामने एक जिन खड़ा था, जख्मों से चूर, एक भयानक जिन, जिसे देखते ही उसे गशी का दौरा पड़ गया और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर गई थी। तभी अचानक धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और उसके वालिदैन अंदर दाखिल हुए और नीलम को नीचे गिरे देखकर तेजी से उसकी जाने बढ़े। उन्हें वो जिन नजर नहीं आ रहा था। उसके वालिदैन नीलम की चीखों की आवाज़ सुनकर उसके कमरे में आए थे। नीलम के वालिदैन ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया और उसके हाथ पांव सहलाने लगे। वो उसे लेकर बेहद परेशान हो चुके थे, जिसे अब भी होश नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद भी जब उसे होश न आया तो उसकी माँ ने उसके चेहरे पर पानी छिड़का, जिससे वो हड़बड़ाते हुए उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? उसकी माँ ने परेशानी से पूछा। वो यहाँ है, वो मुझे मार देगा माँ, नीलम ने रोते हुए कहा। कौन? किसकी बात कर रही हो? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, उसके वालिद ने कहा तो वो खामोश होकर इधर उधर देखने लगी, जहाँ सच में कोई नहीं था। कमरे में वो और उसके माँ बाप ही थे। बस, लगता है तुमने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है, तुम सुकून से सो जाओ, यहाँ कुछ भी नहीं है, नीलम की माँ ने कहा तो वो सर हिलाती लेट गई। वो एक जिन था और वो भी बेहद जख्मी। अभी ही उसे वो जिन ज़ादी हलीमा और उसकी बताई हर बात याद आई थी, तो हो सकता है वो जिन वहाँ भी हो। ये सोच आते ही वो पुरसुकून हो गई थी। कुछ देर में उसके वालिदैन उसे पुरसुकून और ठीक देखकर अपने कमरे के जाने पड़ गए, जबकि वो उनके जाते ही
دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور اوپر کی جانب بڑھی۔ وہ جن دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا، اور اس وقت وہ بس یہی دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ جن وہاب ہی تھا یا نہیں۔ اگر وہ وہاب ہوتا تو اسے پتہ چل جاتا، کیونکہ اس کی محبوبہ یہیں اسی گھر میں ہے، اور یقیناً وہ حلیمہ کے پاس ضرور آتا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اوپر آئی اور بے دھڑک حلیمہ کے کمرے کا دروازہ کھول دیا، لیکن دروازہ کھولتے ہی وہ شرمندہ سی ہو گئی، کیونکہ سامنے ہی کمرے کے وسط میں حلیمہ اور وہاب کھڑے تھے، جہاں حلیمہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ تم لوگ ساتھ ہو۔ نیلم نے معذرت کی تو حلیمہ جنزادی مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ حلیمہ جنزادی نے نرمی سے کہا تو وہ اندر آ گئی۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، بس تمہارے پاس سے حلیمہ کی خوشبو محسوس کر کے وہاں چلا آیا تھا۔ میری وجہ سے تم ڈر گئی، اس کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں، اور تمہارا بے حد شکریہ کہ تم نے میری حلیمہ کی اتنی مدد کی۔ اس جنزادے وہاب نے کچھ شرمندہ اور کچھ مشکور لہجے میں کہا، تو وہ بھی مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا، آخر کو ایک انسان کا، میرا مطلب دوسری مخلوق کے کام آتا ہے۔ نیلم نے ایک بار پھر سے وہ محاورہ بولتے گڑبڑا کر تصحیح کر کے کہا، تو وہ دونوں ہنس دیے، جس سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ تم دونوں آرام کرو، صبح ہی میں تم لوگوں کی شادی کروا دوں گی، نیلم نے خوشی سے کہا تو وہ دونوں سر ہلا گئے۔ نیلم نیچے آئی اور پرسکون ہو کر سو گئی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھی اور معمول کے مطابق ہی اپنے سبھی کام نپٹائے۔ ماں باپ سے چھپ کر جناب حلیمہ اور وہاب کو گوشت کا ناشتہ بھی دے آئی۔ دوپہر کے وقت اس کی ماں بازار کا کہہ کر باہر نکل گئی، جبکہ اس کے والد پہلے ہی دکان پر چلے گئے تھے۔ اسے یہی موقع صحیح لگا اور اس نے مولوی صاحب کو فون کر کے اپنے گھر آنے کو کہا۔ وہاب اور حلیمہ کو وہ سب کچھ پہلے ہی بتا چکی تھی۔ مولوی صاحب کے آنے میں دیر ہو گئی تھی، مگر جیسے ہی وہ آئے وہ انہیں لے کر کمرے میں داخل ہوئی جہاں حلیمہ اور وہاب تھے، مگر مولوی صاحب ان دونوں جنات کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، جس پر نیلم نے ان کو تسلی دی کہ انہیں کوئی خطرہ نہیں، بس ان دونوں کا نکاح پڑھوانا ہے۔ مگر مولوی صاحب کا خوف سے برا حال تھا اور وہ تھر تھر کانپنے لگے تھے، جس پر نیلم نے انہیں ٹھنڈا پانی دیا، جسے پی کر ان کے حواس بحال ہوئے اور وہ کچھ سنبھلے۔ جب ان کا خوف کچھ حد تک دور ہوا تو نیلم نے انہیں نکاح پڑھانے کو کہا، اور پھر کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے جنزادے وہاب اور جنزادی حلیمہ کی شادی کرا دی، جو ایک دوسرے کے دشمن قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مگر آپس میں بے حد محبت بھی کرتے تھے۔ مولوی صاحب اپنی اجرت لے کر چلے گئے، لیکن نیلم نے اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ ان جنات کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے۔ وہاب اور حلیمہ نے نیلم کا شکریہ ادا کیا، اس نے ان کی شادی کروائی تھی۔ تبھی پھر بدلے میں انہوں نے اسے ایک تحفہ دیا، جو کہ ایک خوبصورت سے کاغذ میں لپٹا ہوا تھا۔ یہ ہمارے جانے کے بعد کھولنا اور ہمیشہ خوش رہنا، حلیمہ نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ اس کے بعد وہ دونوں اسے خدا حافظ کہتے غائب ہو گئے۔ جیسے ہی وہ گئے اس نے تیزی سے وہ تحفہ کھولا، مگر یہ دیکھ کر اس کی آنکھ ہو گئی کہ وہ ایک خوبصورت تاج تھا جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور شاید نہیں، یقیناً وہ بے حد قیمتی تھا، اتنا قیمتی کہ وہ خواب میں بھی اتنا قیمتی تاج خریدنے کا نہیں سوچ سکتی تھی۔ لیکن اتنا خوبصورت اور مہنگا تاج حلیمہ جنزادی کے پاس آیا کیسے؟ نیلم نے سوچا، وہ جنزادی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، پھر یہ اس کے سامنے تو عام سی بات ہوگی۔ اس نے خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیا اور مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تاج پہن کر دیکھا، جو اس کے سر پر بے تحاشا خوبصورت لگ رہا تھا۔ لیکن اچانک سے اس تاج میں لگے سبھی ہیرے روشنی بکھیرنے لگے، کچھ سنہری اور کچھ سرخ رنگ کی روشنی، جو آپس میں مل کر ایک خوبصورت مگر منفرد رنگ بنا رہی تھی، اور ان روشنیوں کے منعکس ہونے سے وہ تاج مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تاج کو پہن کر اس نے مسلسل دیکھتے رہنے کے بعد اس نے وہ تاج الماری میں رکھا اور واپس بیڈ کی جانب بڑھ گئی تاکہ آرام کر سکے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ماں بازار سے ہو کر آ گئی، اور پھر یوں ہی دن گزرنے لگا۔ رات کا کھانا اس نے خود بنایا، اور پھر سب کے کھانے کے بعد وہ برتن سمیٹ کر کچھ دیر ٹی وی دیکھتی رہی، اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور آج جو کچھ ہوا اس بارے میں سوچتی ہوئی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر جلد ہی وہ گہری نیند میں اتر گئی۔ اس نے ان جنات کے بارے میں یا اس تاج کے بارے میں اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا تھا کہ کہیں وہ اسے ان سے یہ سب چھپانے پر ڈانٹے نہیں،
یہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے آج بھی کمرے میں گھٹن اور گرمی سی محسوس ہونے لگی۔ کمرے کا درجہ حرارت لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے نیلم کو عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتی اچانک اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، لیکن اس نے اس احساس کو اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا کہ وہ دونوں جنات جا چکے تھے۔ پھر یہاں کوئی کیسے ہو سکتا تھا؟ ابھی وہ مکمل طور پر اس خیال کو جھٹک بھی نہیں پائی تھی جب اچانک کسی نے زور سے اس کا بازو دبوچا۔ تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ ایک پل کو اسے لگا جیسے اس کا کندھا اکھڑ جائے گا۔ اپنے بازو پر اسے آہنی اور حدت بھری گرفت کا احساس ہو رہا تھا۔ تکلیف سے روتے ہوئے اس نے بند آنکھوں سے ہی ایک جھٹکے سے اپنے بازو کو جھٹک کر خود کو سامنے والے کی گرفت سے چھڑوانا چاہا۔ جب ایک بار پھر کسی نے اسے زور سے جھٹکا دے کر اٹھایا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھ کر نیچے کھڑی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پورے کمرے کو دیکھا مگر اسے اپنے علاوہ وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اس کا بازو ابھی بھی کسی کی سخت اور مضبوط ترین گرفت میں مقید تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید درد کا احساس ہو رہا تھا۔ مگر حیرت و خوف کی بات تو یہ تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اسے بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، وہ دبا دبا سا چلائی تھی کہ اونچی آواز میں چیخ کر وہ اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چپ چاپ ہمارے ساتھ چلو۔ وہ بے حد بھاری اور بوجھل سی آواز تھی، بالکل ویسے ہی جیسے جنزادے وہاب کی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک بار پھر چھڑانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی کہ ایک تو وہ شخص جو کہ یقیناً ایک جن تھا اسے نظر بھی نہیں آ رہا تھا، اور دوسرا وہ جن بے حد طاقتور تھا جس کے سامنے اس کی طاقت یا مزاحمت کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ کہاں چلوں؟ نیلم نے گھبراتے لہجے میں کہا۔ یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، لیکن پہلے وہ تاج پہنو، جاؤ۔ اس جن نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا تو وہ حیرت و خوف سے الماری کی جانب بڑھی اور وہاں سے وہ تاج نکالا جو اسے جن زادے وہاب اور جن زادی حلیمہ نے دیا تھا۔ اس وقت اس تاج کے ہیروں سے روشنی نہیں پھوٹ رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں اور خوف سے زرد پڑتے چہرے سمیت وہ تاج پہن لیا، اور جیسے ہی اس نے وہ تاج پہنا اس کے ہیرے پھر سے چمکتے ہوئے ہر طرف روشنی بکھیرنے لگے، جس پر نیلم کو تعجب کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی ہوئی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ اس سے کچھ پوچھتی اچانک اسی نادیدہ جن نے اس کا بازو تھاما اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑاتی مگر نادیدہ جن سے اس کو سنبھال لیا، اور پھر اگلے ہی پل اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے خوف سے چیختے اپنی آنکھیں کھولی۔ مگر آنکھیں کھولتے ہی اسے ایک بار پھر حیرت کا زوردار جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر کے اپنے کمرے میں نہیں تھی بلکہ کسی اور جگہ کھڑی تھی، اور یہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ جنات کا شاہی محل تھا جو بے حد خوبصورت مگر مکمل طور پر سیاہ تھا۔ لیکن تبھی اس کی نظر خود پر پڑی تو وہ چونک اٹھی، کیونکہ اس وقت وہ کالے رنگ کی خوبصورت سی گھیرا دار پوشاک میں ملبوس تھی۔ جبکہ وہ اپنے کمرے میں تھی تب اس نے نارنجی رنگ کا شلوار سوٹ پہنا ہوا تھا۔ یہ اچانک اس کے کپڑے کیسے بدلے تھے اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نادیدہ جن نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا اور اب وہ بالکل آزاد تھی اور آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنات کے شاہی محل میں ہے۔ نیلم خود کو جنات کے شاہی محل میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے، لیکن اتنا تو اسے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوئی ہے، اور یہ سب اس تاج ہی سے شروع ہوا تھا جو اسے جنزادے وہاب اور جنزادی حلیمہ نے دیا تھا۔ وہ کالے رنگ کے شاہی محل کو دیکھتی آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ جب اپنے سامنے آتی جنات کی ٹولی کو دیکھتی اپنی جگہ پر جمی رہ گئی۔ اس ٹولی میں جنزادے بھی تھے اور جنزادیاں بھی، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بھی قدم اٹھا کر بھاگ پاتی، مگر اپنے خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور کانپتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف سے حلق پھاڑ کر چیختی، وہ جنات کی ساری ٹولی اس کے سامنے آ کر آن کھڑی ہوئی، جس پر اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مگر حیرت کا دھچکا تو اسے تب لگا جب وہ سب کے سب اس کے سامنے جھک کر سینے پر ہاتھ رکھ کر کورنش بجا لائے۔ اس نے حیرت سے 2 قدم پیچھے لیے، مگر وہ سب اب وہاں سے آگے بڑھ گئے تھے۔ نیلم کو سمجھ نہ آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ یوں ہی سہمی سی مزید آگے بڑھتی گئی، مگر جوں جوں وہ آگے بڑھتی گئی ویسے ویسے راستے میں نظر آتے جنات یوں ہی اس کے سامنے جھک کر کورنش بجا لاتے رہے، جس پر وہ حیران ہوتی رہی۔
کرتے کرتے وہ شاہی دربار میں پہنچ گئی تھی، جہاں پر سبھی جنات موجود تھے، مگر شاہی تخت خالی پڑا ہوا تھا۔ نہ ہی وہاں کوئی بادشاہ تھا، نہ ہی کوئی ملکہ۔ وہ دربار میں داخل ہوئی تو سبھی جنات اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے، جس پر نیلم ایک مرتبہ پھر سے حیران ہوئی کہ وہ سبھی اتنے طاقتور جنات ایک آدم زادی کے آگے کیوں سر جھکا رہے تھے، جیسے وہ ان کی ملکہ ہو۔ اچانک ایک جن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور نزاکت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے شاہی تخت کے قریب لے آیا، اور پھر اس کو اس شاہی تخت پر بٹھا کر باقی سب جنات کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ملکہ نیلم ہے، جو آج سے ہم سب جنات کی ملکہ ہے۔ وہ جن جنات کا وزیر تھا جو اب سب کو بتا رہا تھا کہ نیلم جنات کی ملکہ ہے، مگر نیلم اس کی یہ بات سن کر تیزی سے شاہی تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی کہ میں جنات کی ملکہ نہیں ہوں، جس پر اس وزیر نے اسے دیکھا، اگر آپ ملکہ نہیں ہیں تو یہ شاہی تاج جو کہ ایک ملکہ کی ملکیت ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ یہ تاج آپ کا ہے تو آپ ہی ہماری ملکہ ہیں۔ اس وزیر نے کہا تو نیلم کو ایک دھچکا سا لگا، یعنی کہ یہ سب جو اس کے سامنے جھکے جا رہے تھے وہ اس تاج کی وجہ سے تھے، مگر یہ تاج تو اسے جنزادی حلیمہ نے دیا تھا۔ اگر یہ تاج کسی ملکہ کا تھا تو حلیمہ کے پاس کیسے آیا؟ لیکن یہ تاج میرا نہیں ہے، پھر میں ملکہ کیسے ہوئی؟ وہ خوف سے بولی تھی۔ اسے علم تھا اگر یہ جنات اسے ملکہ مان لیتے تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے اسی جنات کی دنیا میں قید رہ جاتی، اور وہ جنات کبھی بھی اسے اس کی دنیا میں نہ جانے دیتے، اور وہ ساری زندگی یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ قیدی بن کر تو بالکل بھی نہیں، جنات کی ملکہ بن کر جنات کی دنیا میں رہنا بھی کسی قید سے کم نہیں تھا۔ اگر تمہارا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ اس وزیر جن نے کرخت لہجے میں اس سے پوچھا، تو اس نے سہم کر پہلے وزیر اور پھر سامنے بیٹھے سبھی جنات کو دیکھا۔ وزیر نے اسے خوف زدہ ہوتے ہوئے دیکھ کر تالی بجائی تو آنے واحد میں سبھی جنات وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب بتاؤ کہ یہ تاج تمہارے پاس کیسے آیا؟ اس وزیر نے ہنوز کرخت لہجے میں اپنا سوال دہرایا تو نیلم نے سہم کر اپنے خشک پڑتے لب تر کیے، مجھے یہ تاج جنزادے وہاب اور جنزادی حلیمہ نے دیا تھا، کیونکہ میں نے ان کی شادی کروائی تھی۔ نیلم نے اتنا کہہ کر اسے شروع سے لے کر آخر تک ساری بات دہرا دی تھی، مگر اس کی بات ختم ہوتے ہی اس وزیر جن کا چہرہ تیش کے مارے سرخ پڑنے لگا۔ تم نے ہماری ملکہ کی شادی ایک غلام سے کروا دی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسا کرنے کی؟ وہ وزیر جن دھاڑ کر بولا تو نیلم سہم کر پیچھے کو ہی۔ ملکہ؟ وہ ملکہ تھی؟ نیلم نے حیرت سے استفسار کیا۔ ہاں، وہ ہماری ملکہ تھی، جبکہ وہاب ہمارا غلام تھا، جس کے عشق میں ہماری ملکہ گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ ہمارے دشمن قبیلے کا جن تھا، جسے ہم نے جنگ کے دوران اپنا غلام بنایا تھا، لیکن ہماری ملکہ حلیمہ اس پر عاشق ہو گئی۔ مگر ایک ملکہ بھی کبھی ایک غلام سے شادی نہیں کر سکتی، ایسا ہمارے قبیلے کا اصول ہے، اور اصول کے مطابق جنات کی ملکہ کبھی بھی کسی غلام سے شادی نہیں کر سکتی، اور اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو اس کا نکاح کوئی جن مولوی نہیں بلکہ انسان مولوی ہی پڑھائے گا تو وہ نکاح ہو سکے گا۔ وزیر جن نے اسے ساری بات بتائی تو وہ ہکا بکا سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ جنزادی حلیمہ اس سے جھوٹ بولے گی۔ نیلم تو بہت خوش تھی کہ اس نے دو محبت کرنے والوں کو ملوایا ہے، مگر یہ نیکی اس کے گلے پڑ گئی تھی کہ وہ جنات سے اپنی ملکہ سمجھ کر یہاں اپنی جناتی دنیا میں لے آئے تھے۔ وہ تاج جس کے پاس بھی ہوتا ہے اسے ہی جنات کی ملکہ تصور کیا جاتا ہے، اور وہ جہاں بھی ہو اسے ڈھونڈ کر واپس جنات کی دنیا میں لایا جاتا ہے، اور یہ تاج تمہارے پاس تھا، تبھی ہمارا ہمزاد تمہیں یہاں لے آیا اور تمہیں جنات کی ملکہ سمجھ کر عزت دی گئی۔ اس وزیر جن نے مزید کہا تو نیلم محض سر ہلا کر رہ گئی۔ یہ تاج تم واپس رکھ لو، مجھے ملکہ نہیں بننا، نیلم نے کہہ کر اپنا تاج اتارنا چاہا، جب اس وزیر نے تیزی سے اسے روکا۔ یہ تاج تمہاری جان کا ضامن ہے، اسی تاج کی وجہ سے کسی کو تمہاری انسانی بو نہیں مل پائی، ورنہ جنات سمجھ جاتے کہ تم ایک جنزادی نہیں بلکہ آدم زادی ہو، پھر وہ تمہیں اتنے بڑے دھوکے کے بعد زندہ نہیں چھوڑتے۔ جب تک یہ تاج تمہارے سر پر ہے تم یہاں محفوظ ہو۔ وزیر جن نے کہا تو وہ پریشان ہوئی، لیکن مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے، یہاں نہیں رہنا۔ تم ایسا کرو، مجھے میری دنیا میں چھوڑ آؤ، اور جب واپس آؤ تو اپنا یہ تاج بھی لے آنا۔ نیلم نے روتے ہوئے کہا، اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اچانک نیلم کے عقب سے آواز آئی
تو نیلم اور وزیر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے جہاں جنزادی یعنی ملکہ حلیمہ اور جنزادہ وہاب کھڑے تھے۔ تم سے جھوٹ بولے جانے پر میں تم سے معذرت خواہ ہوں، مگر اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ میری وجہ سے تم اس مصیبت میں پڑی، اس لیے بھی میں شرمندہ ہوں۔ یہ تاج تمہیں دیتے وقت میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس تاج کو پہننے والے پر کیا اصول لاگو ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مجھے علم ہوا کہ اس تاج کی وجہ سے تم مصیبت میں ہو تو میں فوراً تمہاری مدد کو چلی آئی۔ ملکہ حلیمہ نے کہا تو نیلم فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ ملکہ حلیمہ نے زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو اگلے ہی پل تاج اس کے سر سے اتر کر واپس ملکہ حلیمہ کے سر پر جا لگا۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے ہماری مدد کی۔ ایک تحفہ تمہارا تمہارے گھر پر منتظر ہے، اور ہمیں اور ہماری دنیا کو ایک خواب سمجھ کر بھول جانا۔ میں یہاں کی ملکہ ہوں اور اب واپس آ گئی ہوں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ اتنا کہہ کر ملکہ حلیمہ نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو اگلے ہی پل نیلم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اپنے کمرے میں تھی جہاں آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ اس کے بیڈ پر ایک تھیلی پڑی تھی جسے اس نے جب کھول کر دیکھا تو حیرانی اور خوشی سے چہک اٹھی، کیونکہ وہ تھیلی اصلی ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ملکہ حلیمہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس تھیلی کو سنبھال کر الماری میں رکھ دیا۔ اس کے بعد اسے کبھی جنات میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا اور وہ پھر سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی، لیکن وہ کبھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔